بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج اس معصوم کربلا کا ذکر ہو رہا ہے جس کے نام سے لوگ دعائیں اور منتیں اٹھاتے ہیں اور ان کو اولاد مل جاتی ہے۔ وہ شہزادہ علی اصغر ابن الحسین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ وہ معصوم بچے جو صرف 6 ماہ کا بچہ تھا۔ اب پتہ چلا کہ کیوں مولا حسین شہزادہ علی اصغر کو کرب و بلا لائے تھے، تاکہ لوگوں کو، دنیا کو پتہ چل سکے، آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے کہ کربلا ہم جنگ کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ ہم پر ظلم اور ستم ڈھائے گئے، اور پھر ہم لوگ نے، جب مولا نے حجت اتنی تمامیں کی پر پھر بھی ان کو عقل اور سمجھ نہ آئی۔ آپ کو بتا دیا جائے کہ 72 شہدائے کربلا، امام حسین علیہ السلام، بنی ہاشم تمام، محمد وآل محمد کی شہادت 10 محرم کو ہی ہوئی تھی۔ بس دن الگ الگ منسوخ کیے گئے تاکہ سب کے لیے ہم گریہ زاری کر سکیں۔ کیا یہ شہادت مسائل پیش کیے جا رہے ہیں؟ جب میدان کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام کے تمام اعوان و انصار شہید ہو گئے تو امام نے استغاثہ بلند کیا، کوئی ہے جو اس میدان کربلا میں آل رسول کو شر سے بچائے؟ آیا کوئی موحد ہے جو خدا سے ڈرتا ہو؟ آیا کوئی ہے جو خدائی خاطر آل محمد کی دراسری کرے؟ جب امام کی استغاثہ خیام میں پہنچا تو آل محمد کا گریہ بلند ہوا تو امام واپس تشریف لائے، سب کو خاموش کرا دیا، مگر ایک بچہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو دیکھا وہ کم سن اصغر تھے۔ مولا حسین در خیمہ پر آئے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، میرا اصغر مجھے دو تاکہ اس سے بھی وداع کروں۔ جب امام نے اصغر کو دیکھا تو کیا دیکھا، پیاس سے اصغر نڈال ہیں۔ یہ دیکھ کر مولا برداشت نہیں کر پائے۔ یہ دیکھ کر سارے عصمتیں اور تمام بیویاں رونے لگیں۔ حسین علیہ السلام آخر ایک باپ بھی تھے۔ بچے کو گود میں لیا۔ علامہ باقر مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں، جب امام حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا تو بچے کی حالت بہت متاثر ہوئے، جو شدت پیاس کی وجہ سے بالکل نڈال تھے۔ یہ دیکھ کر مولا حسین حجت تمام کرنے کی خاطر جنرل پہ سوار ہوئے اور علی اصغر کو بھی اپنے ہمراہ لائے۔ مولا حسین اس سے پہلے بھی کئی چیزیں حجت تمام کے لیے لائے تھے۔ ایک مرتبہ قرآن لائے، ایک مرتبہ امامہ پہن کر آئے۔ جیسے ہی میدان میں پہنچا تو مولا حسین نے علی اصغر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور بلند آواز سے فرمایا، اگر تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ میں قصوروار ہوں تو اس بچے کی تو کوئی تقصیر نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ شدت پیاس اس کی کیا حالت ہے؟ اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ آؤ دیکھو یہ کتنا پیاسا ہے، اب یہ پیاس سے مر رہا ہے۔ اے شام اور کوفہ والو، ایک قطرہ پانی تو پلا دو تاکہ یہ بچ جائے، یا خود لے کر پانی پلا دو اور مجھے واپس کر دو تاکہ میں اسے ماں کے حوالے کروں۔ ابن زیاد کے لشکر موجود سپاہی ایک دوسرے کی مذمت کرنے لگے، اگر اس بچے کو ایک گھونٹ پانی دے دو تو کیا ہوگا؟ لشکر میں انقلاب برپا ہوا۔ بات ابن سعد ملعون کو پتہ چلا تو ملعون نے حرملہ لعین کو حکم دیا، یعنی حسین کی بات کو قطع کرو۔ ملعون نے کہا، کس کی بات قطع کروں، حسین کی یا بیٹے کی؟ مطلب یہ تھا حسین پر تیر چلاؤں یا بیٹے کو؟ عمر ابن سعد ملعون نے کہا، کیا تجھے بچے کے گلے کی سفیدی نظر نہیں آتی؟ اللہ اکبر! یہ سن کر ملعون اپنے گھوڑے کو ایک چٹان پر لایا اور گھوڑے سے اترا، تیر کمان میں رکھا۔ ملعون کون سا تیر استعمال کر رہا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں، 3 سروں والا تیر جو کسی جانور کے لیے استعمال کرتے تھے، ملعون نے اس شیر خوار کے لیے استعمال کیا۔ راوی کہتا ہے، جب تیر چلنے کی آواز آئی تو میں نے امام کے ہاتھ پر نگاہ کی، وہ بچہ ذبح شدہ مرغی کی مانند جان دے رہا تھا۔ حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا خون آسمان کی طرف پھینکا، ایک قطرہ واپس نہیں آیا۔ مولا حسین اپنے ہاتھ بچے کے گلے کے نیچے لے جاتے ہیں، جب ہاتھ خون سے بھر جاتے تو آسمان کی طرف پھینکتے اور فرماتے، یہ مصیبت مجھ پر آسان ہے کیونکہ یہ خدا کی راہ میں ہے اور خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولا حسین اپنے احوار سے اترے اور تلوار کی نوک سے اس شیر خوار کے لیے قبر کھودی اور اسے ریت و خون و غلات دفن کیا، جبکہ مولا حسین نے علی اصغر پر نماز جنازہ بھی پڑھی۔ ایک اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ مولا نے اس شیر خوار کو اہل بیت کے دیگر لشکروں کے ساتھ لا کر رکھ دیا، اور روایت یہ بھی ایک اور ہے کہ مولا نے علی اصغر خیمے میں لائے اور ماں کو دیار فرمایا، باہر آؤ اور اپنے بچے کو لو، دادا نے کوثر پلایا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔